فرمائیے سعادت الدین صاحب کو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، تمام فیس بک فیملی ممبران کو اور تمام یوٹیوب پر اس وقت براہ راست جو ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سب کی میں مسیح میں سلامتی چاہتا ہوں، اور اسپیشل ریکویسٹ کہ ہمارے فیس بک جو پیج ہے اس کو آپ ضرور فالو کیجئے۔ ایوانجلسٹ عمران بھٹی کے نام سے ہے اور کاظم جدون کے نام سے ہے، دونوں پیجز کو ضرور فالو کیجئے، اور یوٹیوب چینل کاظم جدون کے نام سے ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ اس کے حساب سے ہم اپنے کلام کی جو خدمت ہے اس کو آپ کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس میں جو جدت لا سکتے ہیں، تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اس کو ہم لانے کی کوشش کریں۔ رویا ٹی وی پاسٹر عمران بھٹی صاحب کے نام سے ہے یوٹیوب چینل، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور وہاں پر بھی ویڈیوز میں اپنے کمنٹس کا ضرور اظہار کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری کاوش کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وقت ہے اس وقت کلام کا، خدا کی آواز کا، خدا کی میٹھی آواز کا، جو آج ہماری روحوں کو تازگی دے گا، جو آج ہماری روحوں کو جھنجھوڑے گا، جو آج ہمارے دلوں کو تبدیل کرے گا، جو آج ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ خدا کے اس لازوال کلام کو آج ہم اپنی نصیحت کے لیے سنیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 5، 6 اور 7 آیت۔ امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 5، 6 اور اس کی 7 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ ہاللویا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور اس کے سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، جب میں چھوٹا تھا ہم سارے بہن بھائی آپس میں بہت کھیلا کرتے تھے۔ ہمارے جو ڈیڈی ہیں وہ اتوار کی شام تک ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اتوار کی شام کو وہ سیمنری کے لیے نکل جاتے تھے اور جمعرات کی شام تک وہ سیمنری میں ہوتے تھے۔ تو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اور اتوار یہ وہ ہمارے ساتھ گزارتے تھے، تو اس میں سے بھی بہت کم ٹائم وہ اپنے بچوں کو دے پاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک روز وہ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اتوار کی عبادت ہو چکی ہے دوپہر کی اور آج شام کو ڈیڈی نے چلے جانا ہے، تو ہم سب جو ہے چھت پہ جانا چاہ رہے تھے۔ لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، ہم چھت پہ جانا چاہ رہے تھے ڈیڈی کے پاس کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ڈیڈی کے ساتھ۔ تو چھوٹی سسٹر جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر چڑھی تو اس کو دیکھتے رہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ پیچھے میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، اس کے پیچھے جب میں بھی چڑھ گیا سیڑھیوں پہ تو میرے ابو نے تینوں کو منع کر دیا، اور جب منع کر دیا تو ہمیں اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ہم نے اس بات پر بہت احتجاج کیا کہ ہمیں اوپر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا۔ لیکن اب جب میں باپ بن گیا ہوں اور اپنے بچوں کو کسی بات سے منع کرتا ہوں تو پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ میرے باپ نے اس لیے مجھے منع کر دیا تھا، یا ہم سب بہن بھائیوں کو منع کر دیا تھا کہ چھت پر ہم محفوظ نہیں تھے۔ چھت ہمارے جس طرح سے ہم شرارتیں کرتے تھے، میرے ابو کی سوچ یہ تھی کہ چھت پر جب یہ آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ چھت کی چونکہ دیواریں نہیں ہیں اور یہ شرارتیں کریں گے، بھاگم بھاگ کریں گے، گر جائیں گے اور نقصان ہوگا۔ لیکن بات وہی آ گئی کہ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ ہم نے اپنی عقل سے، اپنے فہم سے یہ بات سوچی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارا ابو ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہا ہے، ہمارا ڈیڈی ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ہمارا ڈیڈی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے، بڑوں کو کچھ نہیں کہتا، چھوٹوں کو منع کرتا ہے، چھوٹوں پہ سختی کرتا ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فہم پر تکیہ کرتے تھے، اپنی سوچ کے حساب سے چلتے تھے، اس لیے
ہم کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم بائبل مقدس میں شروع کے پیجز میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دو بھائیوں کی کہانی نظر آتی ہے۔ ایک غلط ہوتا ہے لیکن وہ اپنے فہم اور اپنی عقل کے مطابق صحیح ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی عقل پر تکیہ نہ کر، لیکن اس نے اپنی عقل پر تکیہ کیا، اپنی عقل کے حساب سے خدا کے لیے دائیکی لے کر آیا اور اپنی عقل کے حساب سے غصے میں اس نے ایک فیصلہ کیا اور بعد میں اس فیصلے پر اسے ندامت ہوئی۔ بائبل میں ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، اس نے اپنی فہم پر، اپنی عقل پر تکیہ کیا، اور وہ واقعہ ہمیں ملتا ہے ساؤل کا۔ داؤد کے مقابلے میں جب اس نے محسوس کیا کہ اب لوگ اس کو بادشاہ کے طور پر پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں، میرے لیے 10,000 اور اس کے لیے لاکھوں کا شمار کر رہے ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہاں پر اس نے خدا پر تکیہ کرنا ختم کر دیا، اس نے خدا کو اپنی زندگی میں دخل دینا ناپسند کیا اور اپنی عقل کے حساب سے چلنا شروع کر دیا، اور داؤد کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنا شروع کر دیا، داؤد کے لیے اپنے دل میں غصہ رکھنا شروع کر دیا، اور ایسا غصہ رکھنا شروع کر دیا کہ اس پر قاتلانہ حملے بھی اس نے کروائے، لیکن خدا اپنے بندہ کو بچاتا رہا ہر حملے۔ سو میرے عزیزوں، بہت سی ایسی اور بھی مثالیں ہیں جہاں پر ہم اپنے اوپر تکیہ، اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کر دی ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو مریم مگدلینی ہی لکھا ہوا ہے۔ جب وہ عطر کا لے کے آئی تو پاسٹر عمران صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کیا وہ مریم مگدلینی ہی تھی نا؟ روایت میں یہی ہے، لیکن بائبل میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن روایت میں یہی ہے کہ چونکہ اس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی تو اس نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا تھا۔ تو یہودا اسکریوتی نے وہاں پر اپنے فہم سے کام لیا، وہاں پر اس نے اپنی عقل سے کام لیا، اس نے خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھا۔ اس نے کہا اتنا مہنگا تیل، اتنا مہنگا عطر اس نے پاؤں پر ضائع کر دیا، اس سے تو غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا، 300 دینار 350 دینار میں بک سکتا تھا، یہ تو غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا۔ لیکن اصل بات غریبوں کے بھلے کی نہیں تھی، اصل بات اس کے لالچ کی تھی۔ اس کو لالچ یہ تھا کہ یسوع مسیح نے اپنا خزانچی اس کو بنایا ہوا تھا اور پیسوں کی تھیلی ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، تو اس کو یہ تھا کہ یہ 300 دینار میں بک جاتا تو میری تھیلی میں 300 دینار کا اضافہ ہو جانا تھا۔ غریبوں کا صرف اس نے نام استعمال کیا، کیونکہ اگر وہ اپنی تھیلی کی بات کرتا تو یسوع مسیح کو برا لگتا۔ یسوع مسیح چونکہ غریبوں سے، گناہگاروں سے، شرابیوں سے پیار کرتے تھے، اس نے یسوع مسیح کے پوائنٹ کو لیا کہ یہاں پر یسوع مسیح میری حمایت کرے گا، لیکن وہ اپنی عقل سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ بات کروں گا تو یسوع مسیح کو میری یہ بات اچھی لگے گی اور کہے گا کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کی عقل پر تکیہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی عقل گوشت اور خون سے جاری ہو رہی تھی، لیکن یسوع مسیح اپنے باپ سے لے کر بات کرتا تھا، لہٰذا یسوع مسیح نے اس کی بات کو رد کیا۔ اس نے کہا غریب غربت ہمارے پاس ہیں، لیکن اس نے جو محبت کی ہے وہ تم سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس کے زیادہ گناہ معاف ہوئے ہیں، جس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے۔ پھر ایک اور مثال اپنی عقل پر تکیہ کرنے کی، اپنے فہم پر تکیہ کرنے کی ہمیں ملتی ہے پطرس رسول کی۔ پطرس رسول کو جب یسوع مسیح اپنا فیوچر پلان بتاتے ہیں کہ یروشلم میں میرے ساتھ کیا کیا ہوگا اور لوگ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے اور میں کیا کروں گا اور کہاں جاؤں گا اور تیسرے دن کیا کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، تو پطرس رسول نے اس بات پر برا منایا۔ اس نے کہا خدا نہ کرے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہو، میں آپ کی خاطر مرنے کو تیار ہوں لیکن آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، یا میں آپ کی خاطر آپ کے ساتھ مرنے کو تیار ہوں۔ لیکن یسوع نے وہاں پر بھی اس کو جھڑکا، کیونکہ وہ خدا کے پلان کے حساب سے بات نہیں کر رہا تھا، خدا سے دی ہوئی عقل کے حساب سے بات نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے فہم پر تکیہ کر رہا تھا، وہ اپنی عقل کے حساب سے بات کر رہا تھا کہ میں جو ہوں میں سب سے
अक्लमंद हूँ। और ये उसका झगड़ा अक्सर अपने साथियों के साथ भी रहता था पतरस रसूल का, और अक्सर दावा करता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। इस बात पर वो झगड़ते रहते थे, और ये झगड़ा उनका अपनी फहम पर तकिया करने की वजह से होता। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं बाइबल में से जिनको यीशु मसीह ने तंबीह की, उनको झिड़का, उनको बताया कि ये फैसला तुम्हारा अपना है, तुम्हारी अपनी अक्ल है, तुम्हारा अपना फहम है। और बाइबल कहते हैं कि अपने फहम पर तकिया न कर, खुदा की राह को पहचान, खुदा के पुकार को सुन, खुदा के फैसले को देख के वो क्या करता है तुम्हारे लिए। सो मेरे अजीजों, आज के दौर में हमारे साथ यही मसला है। हम अपने फहम पर तकिया करते हैं। हमने जो YouTube से सुन लिया वही अपनी अकल और अपना फहम समझते हैं। हमने जो Facebook से सुन लिया वही अपनी अकल और अपना फहम समझते हैं। मैं कोरोना की मिसाल ही आपके सामने रख देता हूँ। हम अपने फहम से सोच रहे हैं कि ये चाइना ने बनाया है, इंसान की तख्लीक है, लेकिन अपने उसी फहम को इस बात के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि डेंगू वायरस किसने बनाया था, इबोला वायरस किसने बनाया था, इन्फ्लुएंजा वायरस किसने बनाया था, और दूसरे तीसरे जो 602, 603 वायरस हैं एक ही खानदान से, उनको किसने बनाया था। कोरोना को अगर इंसान ने तख्लीक कर दिया, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, हम अपने फहम पर तकिया करके बैठ गए हैं कि ये इंसान की तख्लीक है। मैं पिछले 4-5 प्रोग्राम्स YouTube में C16 के चैनल के इंटरव्यू में भी मैं बता चुका हूँ कि कलाम खुदा इसके बारे में क्या कहता है। मैंने हवाला जात के साथ बात की है कि ये खुदा की मर्जी से हुआ है। खुदा अपने लोगों को जब बुरी राहों की तरफ जाते देखता है, बातिल ख्यालों की तरफ जाते देखता है, तो वो तंबीह करता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यिर्मयाह 2 बाब और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह का सहीफा 2 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा क्या कहता है और हम अपने फहम पर किस तरह तकिया किए हुए। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए और बुतलान की पैरवी करके बातिल हुए। आज हम कहते हैं कि हम खुदा को सबसे ज्यादा जानते हैं, हम खुदा के कलाम को सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, खुदा के कलाम की सबसे ज्यादा समझ हमें है, लेकिन इसके बावजूद हम साउल की तरह, काइन की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह, पतरस की तरह अपनी अकल और अपने फहम पर तकिया किए हुए हैं कि YouTube जो बताता है वो ठीक है, फेसबुक जो बताता है वो ठीक है, लेकिन होली बुक जो बताती है वो ठीक नहीं है। मैंने ऐसे खादमीन को भी देखा है जो खुलकर बबांगे दोहर ये ऐलान करते हैं कि ये शैतान की तरफ से है, ये वायरस जो है ये शैतान की तरफ से है। तो साबित ये हुआ कि खुदा का कोई बस नहीं चल रहा अपने लोगों पर भी, और शैतान उसके लोगों पर भी हावी है, जबकि उसका दौर अभी नहीं आया, इब्लीस का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर इब्लीस का दौर शुरू भी हो जाता है तो बाइबल कहती है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। सारे गुमराह हो सकते हैं, बहुत से बरगुज़ीदा भी गुमराह हो सकते हैं, लेकिन तमाम नहीं होंगे। इसलिए जो खादमीन कहते हैं कि शैतान ने ये वायरस भेजा है, उनके मुकाबले में बहुत से खादमीन ये भी कह रहे हैं कि कलाम खुदा की स्टडी करें, अपने फहम पर तकिया न करें, अपनी अकल पर तकिया न करें, अपनी अकल को सब कुछ न समझें, अपने फैसले को पत्थर पर लकीर न समझें, खुदा से भी फैसला मांगे, खुदा के फैसले को भी देखें, खुदा की मर्जी को भी मालूम करें कि खुदा की मर्जी क्या है। 10 बाब मत्ती का उसके 29वीं आयत में लिखा है कि चिड़िया भी उसकी मर्जी के बगैर नीचे नहीं आती, जमीन पर उड़ती रहती है। जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती वो जमीन पर नहीं गिरती है, पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता है, तो इंसान कैसे गिर सकता है खुदा की मर्जी के बगैर। मेरे जीजो, ये सोचने का वक्त है। जो ये बात करते हैं कि ये शैतान की तरफ से है, वो बाइबल से कोई रेफरेंस नहीं देते, वो यूट्यूब का रेफरेंस देते हैं, वो इल्यूमिनाटी की वीडियोस का रेफरेंस देते हैं, वो मुख्तलिफ शख्सियात का रेफरेंस देते हैं, सेलिब्रिटी की जो इल्यूमिनाटी की अक्कासी करती हैं।
वो बाइबल से कोई बात नहीं करती हैं, क्योंकि बाइबल में उनको कोई अपनी हमायत में आयत मिलती नहीं है। बाइबल में हर जगह खुदा की हाकमियत शो होती है। नोहा 3 बाब और उसकी 31 से 33 आयत में देखें तो लिखा है कि खुदा खुशी से वबा नहीं भेजता। खुदा अपनी मर्जी जरूर करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी अपनी खुशी से नहीं करता, उसमें खुशी नहीं होती है। हम जब अपने बच्चों को मारते हैं तो हम खुशी से नहीं मारते हैं, हमें खुशी नहीं होती कि बड़ा खुश है मेरा दिल कि मैंने तुझे मारा है। हम उनकी बेहतरी के लिए उनको मारते हैं। जब वो गलती करते हैं तो हम उनको मारते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारे माँ बाप हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, तो हमारा वो बाप क्यों नहीं सोचेगा ऐसा। यीशु मसीह कहता है जब तुम जिस्मानी बाप होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना करेगा। मेरे चीजों सियाने कहते हैं कि बच्चों को देखो शेर की नजर से, लेकिन खिलाओ सोने का निवाला। तो खुदा भी इसी तरह करता है। खुदा हमें सारी नेमतें देता है, लेकिन खुदा हमें तंबीह भी करता है। खुदा जिसको बेटा बना लेता है उसको फिर तंबीह भी करता है। और खुदा कहता है कि बेटे से अपनी छड़ी को बाज ना रख, वो छड़ी से मर नहीं जाएगा। तू उसकी जिस राह पर बचपन में तरबियत करेगा वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मरेगा। सो मेरे अजीजों, ऐसे खादमीन को हम क्या कहेंगे, ऐसे खादमीन के उस्तादों को हम क्या कहेंगे जो खुदा के कलाम के फैसलों को मानने से इनकारी है, जो खुदा के कलाम को मानने से इनकारी है। हम ऐसे खादमीन को कहने का कुछ राइट नहीं रखते। हम उनके लिए बरकत की दुआ मांग सकते हैं, हम उनके लिए हदायत की दुआ मांग सकते हैं, हम उनके लिए ये कह सकते हैं कि खुदा उनको बाइबल की और गहराइयों के भेद अता करे। सो मेरे अजीजों, आज का कलाम का लुब्बे लुबाब और कलाम का हासिल ये है कि हमने अपनी अकल से काम नहीं लेना, अपने फहम पर तकिया नहीं करना, अपने फैसले नहीं करने कि मैंने ये फैसला कर लिया है, मेरे भाई ने ये फैसला कर लिया है। अपने फैसलों में खुदा को शामिल करें, अपने फैसलों में खुदा की रजा को देखें। और बाइबल कहती है कि अपने फहम पर तकिया न कर। खुदा अपने कलाम पर